اعزاز یار یہ کیا الیکشن کروا رہے ہیں یا جو صاحب آپ نے جس طرح کا آغاز کیا ہے نا میں تو ڈر ہی گیا تھا. پھر میری جو امید ہے نا وہ فخر درانی تھا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانونی اور آئینی پوزیشن فخر درانی نے بتانی ہے, ٹھیک ہے, گو کہ مجھے آئیڈیا آپ کو بھی آئے گا لیکن یہ زیادہ ڈیٹیل سے بتائے گا. بات تھی کیا یہ کیا ہوا بھائی؟ اچھا بڑی دلچسپ کہانی ہے. میں وہاں پر انٹیریئر کمیٹی کا اجلاس تھا تو میں کوشش کرتا ہوں کمیٹیز کے اجلاس میں ضرور جاؤں تو ذرا پتہ لگتا ہے. تو وہاں کمیٹیز میں بڑی انفارمیشن ہوتی ہے. جی ہاں. تو میرے وہاں پہ تھا تو وہاں پر ہی میسج آیا کہ سینٹ میں ایک عجیب و غریب قرارداد جو ہے نا وہ منظور ہو گئی ہے, منظور ہو رہی ہے اور وہ پیش کی جا رہی ہے. تو میں وہاں سے بھاگا, پہنچے ادھر تو جو قرارداد تھی وہ آلموسٹ منظور ہو گئی تھی. اچھا صرف ایک ادھر میں آپ کو سوری کیا ایجنڈے میں تھی آج کے سینٹ کے؟ ایجنڈے میں نہیں تھی. اچھا اب دلچسپ کہانی جو وہاں پر جو میں نے کس کے ایجنڈے میں تھی؟ یہ سینٹ کے ایجنڈے میں نہیں تھی, کسی اور کے ایجنڈے میں تھی. ٹھیک ہے, کسی اور کے ایجنڈے میں تو تھی نا. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں صادق سنجرانی صاحب, آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ دلدادہ رہے. فیض میر صاحب کے دور میں تو بہت ہی پاورفل تھے. اب انہوں نے پاور دوبارہ گین کرنی شروع کر لی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے یہ نہیں کہ جس طرح ہمیشہ ہی خدمات سر انجام دیتے ہیں, اور وہ اس بات پہ خود بھی کہتے ہیں کہ میرا ان سے اچھا تعلق ہے اور یہ وہ. تو آج انہوں نے کیا کیا کہ تقریباً 14-15 سینیٹر وہاں پر موجود تھے. ان کی موجودگی میں انہوں نے جو روٹین کی کارروائی تھی اس کے بعد جو ہے ایجنڈے سے کہا کہ جی یہ قرارداد آئی ہوئی ہے تو قرارداد کو پک کرتے ہیں. دلاور خان کو کہا انہوں نے کہ قرارداد جو ہے پیش کریں. وہ موشن پیش کی, وہ قبول ہو گئی. انہوں نے قرارداد پڑھ کے سنائی اور تمام لوگوں نے آلموسٹ حمایت کر دی. ٹھیک ہے. افنان, سینٹر افنان جو ہیں سینٹر مشاہد اللہ کے بیٹے, انہوں نے اونچی آواز میں مخالفت کی. سینٹر بیرامن تنگی جو ہیں وہ بھی, اور گردیپ سنگھ شاید انہوں نے بھی مخالفت کی لیکن ان کی آواز شاید کسی نے نہیں سنی نہیں. کہہ رہے ہیں وہ کہ میں نے بھی مخالفت کی, تو وہی ٹرسٹ کے ایک سینٹر کہہ رہا ہے تو مخالفت. گردیپ سنگھ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے, باقی پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ انہوں نے بھی حمایت کی ہے. پی ٹی آئی والوں نے بھی بڑی بھرپور حمایت کی. اچھا یعنی پیپلز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے التوا کی حمایت ایوان بالا میں پی ٹی آئی نے بھی کی ہے. قرارداد پیش کرنے والے کون ہیں؟ سینیٹر دلاور خان, جنہوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کی ہے. یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہی بنے تھے, بعد میں پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے. جی ہاں, پھر بھی آزاد ہو گئے, پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے. ابھی پھر مسلم لیگ نون کی طرف وہ جو ہے نو کانفیڈنس میں انہوں نے ووٹ دیا تھا, ان کے خلاف ہی ووٹ دیا تھا خان صاحب کے. اچھا تو وہ جو ہے نو کانفیڈنس میں وہ خلاف تھے عمران خان صاحب کے. جی اچھا اعزاز, اس میں یہ نا بڑا افسوسناک بات ہے کہ یہ جو ایوان بالا ہے جو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں تقسیم برابر ہوگی صوبوں کی, جہاں پہ آبادی کا کوئی قومی اسمبلی کی نشستیں تو آبادی کے لحاظ سے تو یہاں سب کی نمائندگی برابر تھی. لیکن یار اس میں دیکھیں یہ تو بلینئرز کا کلب بن گیا ہے. اب اس میں دیکھیں 25,000 ارکان ہیں اور یہ سینیٹر دلاور کا ایک گروپ ہے, اور یہ ہمیشہ دلاور خان گروپ دلاور خان گروپ ہے, ایک اور گروپ بھی ہے, اور یہ 25 ایسے لوگ ہیں جو کہ پراپر اس میں آئین جتنی آپ کی قانون سازی ہوتی ہے وانے بالا کے اندر وہ آپ کے ساتھ ہر اس کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ جی اس میں ہم اگر حمایت کریں گے تو اس میں کیا. تو یہ بڑا عجیب نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. میرا بھی ایک اگر اس میں سوال ایڈ کر لیتے کہ جو کورم ہوتا ہے ہمیشہ اجلاس کا, کیا وہ یہ 14 کیونکہ جو خبریں آئی ہیں کہ یہ 14 ہی اراکین تھے جب یہ قرارداد منظور کی گئی, تو کسی نے کورم بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا؟ سب سے اہم بات آپ نے کی ہے, سب سے اہم بات کی ہے. سینیٹر افنان نے اٹھ کے کھڑے ہو کے تقریر بھی کی. خیر میں بات کر رہا تھا تو بیچ میں ہو گئی آگے پیچھے. تو پھر اس وقت حکومت وہاں پر موجود نہیں تھی, نگران حکومت کا نمائندہ. تھوڑی دیر بعد وزیر پارلیمانی انچارج وزیر پارلیمانی امور مرزا سولنگی صاحب, ان کے پاس یہ چارج بھی ہے وزارت اطلاعات کے علاوہ, تو وہ آ گئے. تو پھر ایوان میں کہا گیا کہ جی قرارداد دوبارہ پیش کریں. قرارداد دوبارہ پیش ہوئی. پھر افنان نے مخالفت کی. چیئرمین سینٹ نے مرزا سولنگی صاحب سے پوچھا جی آپ بتائیں حکومت ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. اچھا یعنی کہ نگران حکومت نے, ان کے نمائندے نے اس کی مخالفت کی. مطلب مخالفت کی ہے لیکن کورم کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. اچھا اب نا افنان نے تو اٹھ کے تقریر کی, اس نے کہا کہ جی یہ بڑی غلط بات ہے, میں چیف جسٹس کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ انہوں نے کہا کہ قرار ہونے چاہیے, الیکشنز ہونے چاہیے. باقیوں کو بھی میں کہتا ہوں ہمیں آئین کے مطابق کام کرنا چاہیے, الیکشنز کروانے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آج کوئی اور اگر آگے آ رہا ہو تو ہم مخالفت کریں. اچھا جب وہ بیٹھے ہیں نا تو سینیٹر بیرامن تنگی اور گردیپ سنگھ وہاں پر بیٹھے رہے, انہوں نے تقریر نہیں کی.
لیکن سینٹر ہدایت اللہ وہاں پر کھڑے ہو گئے, سینٹر پرنس عمر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, اسی طرح ایک دو اور سینیٹرز کھڑے ہو گئے, یہ سارے اٹھ کے تنقید زیادہ سینٹر ہدایت اللہ صاحب نے, جو کہ پی ٹی آئی کی ہے, پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے, انہوں نے افنان کے اوپر تنقید شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کی پارٹی ہے جس کو جو اگر پبلک میں جائے نا تو اس کو کوئی منہ دکھانے کا موقع نہ ملے, اور پھر انہوں نے کہا جی میں اپنے نا 2% کے بندے سے آپ کو ہرا دوں گا, آپ میرے ساتھ آئیں. چیلنج بھی کیا ادھر, مطلب ووٹ دے کے اس کے قرارداد کے حق میں, اس کے بعد میں پھر جو انہوں نے بات ہو رہی ہے. اچھا حیران کن بات ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو 14 بندے ہیں, کورم تو ہے ہی نہیں ہے, پوائنٹ آؤٹ کر دیتے, تو نہیں کیا پوائنٹ آؤٹ, اور وہ قرارداد پاس ہوگی. گو کہ اس کی جو قانونی پوزیشن آپ بتائیے گا, لیکن یہ دلاور خان جو ہے نا, یہ وہی دلاور خان ہے جب سپریم کورٹ نے پاس کیا تھا فوجی عدالتوں کے خلاف آرڈر جاری کیا تھا, تو انہوں نے فوجی عدالتوں کے حق میں قرارداد پیش کر دی تھی. یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو خاص نہیں لوگ ہوتے سینٹرز میں, ان کی سیاسی نو ہو کچھ نہیں ہے, مفادات کی نو ہو ہے, یعنی کہ سیاست کو یا پولیٹیکل ہسٹری ان سے پوچھے تو نہیں پتا, پالیٹکس کی ABC نہیں پتا, پیسہ زیادہ ہے. یہ ٹبیکو انڈسٹری سے ہے, اچھے آدمی ہیں ویسے, ملنسار آدمی ہیں, آپ ملیں گے اچھے طریقے سے ملیں گے, لیکن اپنے ذاتی مفادات, صرف کہ ٹبیکو انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ٹبیکو لاز جو ہے نا ان کی ٹیکسیشن نہیں ہونے دینی, ٹھیک ہے, یہ ان کے پیٹی مفاد, وہ جسے کہتے ہیں نا اپنے مفاد کے لیے دوسرے کا, اپنی دیوار بچانے کے لیے دوسرے کا گھر گرا دینا. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں قانونی طور پہ کیا ہے اس میں؟ ویسے قانونی سے پہلے میں تھوڑا سا شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ کی غالباً جو انفارمیشن منسٹر ہے اس سے بھی بات ہوئی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو انفارمیشن منسٹر سے جو بات ہوئی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھ ہی لیں, اس کا کلپ دیکھ لیں. جس وقت ہم موجود ہیں نگران وزیر اطلاق مرتضیٰ سولنگی کے ہمراہ ایوان کے اندر, یہ بعد میں آئے تھے, قرارداد ان کی موجودگی میں بھی پیش ہوئی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب. مرتضیٰ صاحب, قرارداد سینیٹر دلاور خان صاحب نے پیش کی کہ الیکشن ملتوی ہو جائے, آپ نے مخالفت کی, کچھ بتائیں کیا آرگیومنٹ تھا آپ کا؟ دیکھیں, مجھے اپنے دلائل دینے کا تو موقع نہیں ملا. میں نے 2 بار چیئرمین صاحب سے گزارش کی, اگر وہ مجھے اجازت دیتے تو میں تفصیل سے اس پر گفتگو کرتا. جو میری مخالفت ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر کوئی بات نہیں کر سکتا. میں وفاقی حکومت اور وفاقی کابینہ کی طرف سے ہی کوئی بات کر سکتا تھا, کیونکہ وزیر اعظم کی طرف سے الیکشنز کی تاخیر کے حوالے سے کوئی حکم یا کابینہ کا ایسا کوئی حکم موجود نہیں تھا. اس لیے ہمارے لیے مشکل تھا, بلکہ ناممکن تھا کہ ہم اس طرح کی کسی قرارداد کی حمایت کریں. نمبر 1 بات. نمبر 2 وہ یہ ہے کہ پاکستانی آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشنز کرانا اور تاریخ دینا, تاریخ طے کرنا, تاریخ میں تبدیلی کرنا, اس کا اختیار جس آئینی ادارے کے پاس ہے اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. تو ایک آئینی حکومت کے ہوتے ہوئے ہم کسی ایک اور آئینی ادارے کے جو معاملات ہیں اور حدود ہیں اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. اس وجہ سے باقی جو قرارداد کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے وہ حقیقی مسائل ہیں, سیکیورٹی کے حقیقی مسائل ہیں, موسم کے ہیں, لیکن جو پاکستان کی پارلیمانی سیاست اور انتخابات کی جو تاریخ ہے اس میں یہ مسائل پہلے بھی رہے ہیں, اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکیورٹی بھی دے اور جو موسم اور دوسرے جو مسائل ہیں اس کا خیال بھی رکھے, لیکن بنیادی ذمہ داری نگران حکومت کی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن. اچھا مرتضیٰ صاحب, آپ کی پوزیشن اس وقت ایسی ہے کہ آپ ایک نگران حکومت میں بھی ہیں, آپ میڈیا کا بھی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور آپ نگران حکومت کا ظاہر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور باقی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک رابطہ رہتا ہے, ورکنگ ریلیشن شپ کا. آپ کو جو باقی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں سے کیا کس قسم کی فیڈ لگتی ہے؟ ڈو دے وانٹ الیکشنز اور ناٹ؟ ابھی تک مجھے کسی حلقے کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا جس میں مجھے اس طرح کا کوئی واضح پیغام دیا گیا ہو کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری بھی چاہتی ہے, نگران حکومت بھی چاہتی ہے, تو پھر یہ کون ہے جو چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو؟ کون چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو یہ کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے.
جس نے بھی کہا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے وہ تمام افراد آپ کے سامنے ہیں اور ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے. ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے. دیکھیں یہ کس کے پیچھے کون ہے یہ تفتیش کرنا میرا کام نہیں ہے. یہ تفتیش کرنا جو ہے وہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہی کریں گے, اور کچھ تفتیش کرنا ان لوگوں کا بھی کام ہے جس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. بالکل بالکل. تو اگر پرائم منسٹر نے ہدایت کر دی کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں, میرا نہیں خیال ہے کہ وزیر اعظم کوئی اس طرح کا حکم دینے کا آئینی اختیار رکھتے ہیں. اس طرح کا آئینی اختیار صرف جس آئینی ادارے کے پاس ہے اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان. بہت شکریہ. اچھا فخر آپ بتائیں یار, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ کیا آئے گا اس کا؟ ویسے اس کے نا دو پہلو ہیں, ایک قانونی بھی ہے اور دوسرا سیاسی ہے. اگر ہم اس کا پہلے ذرا قانونی اور آئینی جو پہلو ہے نا وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو الیکشن ہے وہ 90 دن میں کرانا جو ہے آئین کے جو آرٹیکل 224 ہے اس کے تحت 90 دن میں ہر حال میں الیکشن کرانا لازمی ہے. آج جو یہ سینٹ کی قرارداد الیکشن کو ڈیلے کرانے کے حوالے سے ہے تو یہ سراسر میں سمجھتا ہوں آئین کی خلاف ورزی ہے, اور یہ اگر پارلیمنٹ کو پروٹیکشن نہ ہو آرٹیکل 66 کے تحت تو یہ ان کے خلاف جو آئین کے خلاف ورزی کرنے کا بھی وہ ہو سکتا تھا. جو آرٹیکل 66 ہے جس میں ان کو پروٹیکشن ہے نا وہ 3 اس میں پروٹیکشن دی گئی ہیں. ایک تو ہے رائٹ ٹو اسپیک, کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ جو کچھ بھی بولیں گے نا وہ آپ کے خلاف کوئی اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتا. دوسرا رائٹ ٹو ووٹ ہے, اور تیسرا امیونٹی ہے کسی بھی قانون کے حوالے سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گڈ فیتھ میں بنایا. ہاں, تو اس وجہ سے ریزولوشن کا جو ہے نا یہ انہوں نے سراسر آئین کی خلاف ورزی کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آئین میں پروٹیکشن ہے. اس پہ ایک اور کویسچن جو ہے وہ ریز ہوتا ہے اور لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ 90 دن والا آپ کو الیکشن کا تو وہ یاد آتا ہے, لیکن یہ پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ جو الیکشن نہیں کرائے گئے, تو وہ اس ٹائم آرٹیکل جو 224 ہے اس کی کیا وہ ہوتی ہے, اور آج کی جو قرارداد ہے تو جب پہلے ہی آلریڈی الیکشن ڈیلے ہوتے رہے ہیں تو اس کے پھر یہ اب جو ایک قرارداد ہے اس کی پھر کیا وہ ہوگی. اچھا آپ بات کر رہے تھے. تو اس پہ جو ہے نا جو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ابھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, تو وہ جب آپ کی کسی آئینی اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ مرج ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لیگل ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے, چاہے وہ جو 90 دن میں الیکشن نہیں کرایا گیا تھا تو اب اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک لیگل جو پروٹیکشن ہے وہ دی گئی تھی. لیکن آج جو یہ قرارداد ہے یہ پھر ایک وائلیشن اٹ سیلف ایک وائلیشن. اسی کا میں دوسرا پہلو جو وہ آپ کو بتانے لگا تھا کہ جو سیاسی پہلو ہے اس کا, سیاسی طور پہ سینٹ کیا ہے. سینٹ ایک فیڈریشن کا, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جو فیڈریشن کی تمام اکائیاں ہیں اس کی نمائندہ ہے, 4 صوبوں کی جو ہے وہ نمائندگی ہے اس میں. تو یہ قرارداد کا کیا مقصد ہے, یہ فیڈریشن جو ہے یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ از ناٹ ولنگ ٹو ہولڈ الیکشن. اچھا میں عرض کروں, وہ تو پیغام تو یہ دیا گیا ہے لیکن چونکہ پیغام 14 سینٹروں کے اوپر تو نہیں دیا جا سکتا نا, نہیں دیا جا سکتا. لیکن جو آپ نے ابھی اپنے اس میں بتایا نا کہ سینیٹر جو دلاور ہے وہ کون ہے, اس کے کس کے ساتھ زیادہ وہ قریبی روابط ہے. جو بات تھی جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرانا چاہتی ہے. تو میری ایک رائے ہے, میری مختلف جو اینیکڈوٹس ہیں ان کو میں ملا کے بات کر رہا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اگر آرمی چیف کی بات کریں شاید وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, مجھے لگتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ انہوں نے کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کچھ رائے اسٹیبلشمنٹ کے بعض حلقوں کی یہ ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی پرابلم ہوگی, اور ظاہر ہے الیکشن کے دوران اگر رزلٹ خراب ہوتے ہوئے نظر آئیں تو وزن کس نے اٹھانا ہے, اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھانا ہے نا. اگر 2018 کے الیکشن میں RTS بیٹھا تھا تو اس کا الزام کس کے اوپر لگا تھا, ISI کے اوپر لگا تھا نا, فوج کے اوپر لگ گیا تھا. بدنام کون ہوا تھا, یہی ہوئے تھے نا, ٹھیک ہے. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹاپ جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ تو جلاسم تو شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں اور وہ ہم سپورٹ کریں گے. یہ تو اسٹیٹڈ ملٹری کی اسٹیٹڈ پوزیشن یہی ہے. چھوٹی سی میں بھی, میرا یہ خیال ہے کہ یہ جن لوگوں نے قرارداد بڑا پراسرار اس میں کردار چیئرمین سینٹ کا ہے. پہلے بریک ہوئی ہے, باقی سینیٹرز چلے گئے ہیں, پھر یہ آنے بھی دی, کورم جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے بھی نہیں. دیکھیں یہ کوشش ہے, اس کی ٹارگٹ آڈینس
ایک مخصوص جماعت مجھے لگتی ہے کہ انہیں مزید کنفیوز کیا جائے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. میری یہ رائے کہ الیکشن ہوگا, الیکشن تو 8 ہوگا, فروری کو ہوگا. I agree with you. یہ کنفیوز کرنے کی کوشش ہے ان لوگوں کی کہ وہ اتنے تیار نہ ہو سکیں 8 فروری کے الیکشن کے لیے, جنہیں الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش ہے. اور اس میں جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے, فخر نے کہا تھا پی ٹی آئی کے نشان کے حوالے سے, اب دیکھیں کتنی کنفیوزنگ پوزیشن ہوگی کہ اگر ہر حلقے میں پی ٹی آئی کو کیونکہ بلے کا نشان لے لیا گیا ہے اور سپریم کورٹ سے واپس نہیں ہوتا, تو ٹیکنیکلی کیا ہوگا, پارٹی تو انلسٹڈ رہے گی, اس کو تو ڈی لسٹ کرنے کا وہ ایک پروسیجر ہے, وہ غیر رجسٹر کرنے کا اس کو پھر ایک طریقہ ہے الیکشن کمیشن کا, پھر سپریم کورٹ اس کو کرتی ہے ویریفائی, وہ تو نہیں ہوگا. لیکن پارٹی کو ایک سمبل نہیں ملے گا, یعنی کہ ہر حلقے میں اس جماعت کا علیحدہ نشان ہوگا. یعنی کہ اگر آپ 46 میں لالٹین ہوگا, 47 میں شاید چراغ ہو, 48 میں بلی ہو, اس سے اگلے میں جیپ ہو, تو آپ سوچیں کہ کیا کیاس ہوگا. آصف نے بلی پہ بڑا زور لگایا ہے یار, یہ بڑی زیادہ نہیں. اس کے علاوہ نہیں, یہ غلط بات ہے. یہ بھی دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے کیا چیلنجز ہیں. پی ٹی آئی کے مین لوگوں کے کاغذات تو منظور ہی نہیں ہوئے, لیکن سب سے زیادہ کاغذات منظور ہوئے. ایک حلقے سے 6 لوگوں کے کاغذ ہیں سب سے زیادہ. اب وہ کیا پارٹی کی مرکزی, کیونکہ سینٹرلائز فیصلے نہیں ہو رہے, پارٹی کی جو وکلاء کی قیادت ہے وہ مختلف لوگوں سے مختلف وعدے کر رہی ہے. 2-3 دھڑے ہیں جو وعدے کریں آپ کو کیا اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں, پھر یہ کہ جو آج کی جس طرح کی قرارداد تھی اس سے ٹرن آؤٹ کم ہوگا. اور جو ایک خان صاحب نے اسٹریٹجی بنائی تھی نا کہ وکلاء کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹ دیں, اس کا نقصان ایک یہ ہوگا کہ فار ایگزامپل اسلام آباد کے حلقے میں جو آپ کی پی ٹی آئی کی جماعت ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہاں سے بابر امان یا شعیب شاہین جیت جائیں, کیونکہ وہ لوگ 20 سال 25 سال سے 15 سال سے پارٹی کے ساتھ آ رہے ہیں, ان کے سیاسی عزائم ہیں, مفادات ہیں, وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے فخر کچھ کہہ رہا تھا. جو فوج کی ہائرارکی ہے نا, اور جو ان کی چین آف کمانڈ ہے, آرمی چیف ہی سب کچھ ہوتا ہے. آرمی چیف کا جو فیصلہ ہے نا, اس کے اوپر کوئی نیچے ویٹو ہو گیا, وہ کویسچن بھی نہیں کر سکتا, یس باس والی ہے. تو فخر وہ ہوتا یہی ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی وہ اس میں وہ کوئی, میرا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ ہوتے ہیں, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, مور پریچ دین دا کرائسٹ اینڈ مور لائل دین دی کنگ, ٹھیک ہے. یہ وہ والی صورتحال ہے کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ وہ اپنی درخواست اپنی رکھ دی سامنے کہ جی الیکشن نہ کراؤ. اب اس کا اثر کس کے اوپر پڑ رہا ہے, سوال لوگ کوشچن مارک اس کے اوپر لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے یا نہیں کیا, انہوں نے اس دلاور خان کو کہا ہے یا نہیں کہا, لیکن چونکہ یہ ان کے پیچھے پھرنے والے لوگ ہیں نا, تو یہ کرتے ہیں. تو آپ میرے جیسے عام لوگ یہ سمجھیں گے اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اسے بدنام کس سے, بدنام کون ہو رہا ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کا مطلب یہ نہیں کہ اندر کو فوج کے اندر کوئی ڈویژن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کیونکہ ان کی دکان کیسے چلے گی. شاہ صاحب اس بات پہ زور دے رہے ہیں اور ان کا گلا خراب ہو گیا اسی وجہ سے. اچھا, اس پہ نا 2 چیزیں, ایک تو آرمی چیف اور کور کمانڈر کا آپ نے خود بتایا کہ انہوں نے اعلامیہ میں بھی کہا الیکشن کے حوالے سے ہم فوج جو ڈیوٹیز ہوں گی یا جو بھی اپنے فرائض ہوں گے وہ سارا انجام دیں گے. ساتھ دوسرے چیف بھی جو ہے وہ بھی الیکشن کے حوالے سے. تو جیسے وہ چودھری صاحب نے کہا نا کہ الیکشن جو ہے ان کا خیال ہے کہ 8 فروری کو ہی ہوں گے, اور باقی 8 فروری کو. میرا خیال ہے کہ دونوں جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اور فوج کی طرف سے, یہ دونوں کی طرف سے الیکشن جو ہے وہ مزید آگے نہیں جائے گا 8 فروری, چاہے برف باری ہو یا کچھ بھی ہو. جی, لیکن اب اس میں فرق آپ چھوڑیں یار, آپ اگلا ایشو کریں. بہت ہم نے بات کر لی. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو جو کہہ رہا تھا نا کہ جو مقامی قیادت اگر ساتھ نہیں دیتی نا ان کینڈیڈیٹ کا, جن کو مرکزی قیادت اگر کہے گی کہ آپ سپورٹ کریں, سپوز بابر اسلام آباد کی بات کریں تو نہ آ رہا ہے کہ بابر امان جو ہیں ان کے بھی پیپرز ہیں منظور, شعیب شاہین صاحب کے تو خیر مسترد ہوئے تھے, لیکن لیٹ سی ان کا کیا آتا ہے رزلٹ. اس میں یہ ہوگا نا جو آپ کی پارٹی ہوگی نا, وہ جب سپورٹ اگر نہیں کرے گی ان کینڈیڈیٹس کو جو اوپر سے آئیں, اس میں ہوگا یہ کہ جو پولنگ ایجنٹس دینے ہوتے ہیں, بالکل الیکشن ڈے کے بڑا اثر پڑتا ہے, کہاں سے ووٹر کو نکالنا ہے, گاڑیوں کی, یہ پوری الیکشن ڈے کی ایک سائنس ہوتی ہے. تو اس کا بھی یقیناً جو ہے نا وہ نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو.